ناظرین السلام علیکم. اہم بات آپ کے ساتھ پروگرام لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر. بات ہو رہی ہے قانون و انصاف کی، جو ہمارا سلسلہ جاری ہے، اور ماہر قانون جناب سید مولوی اعجاز صاحب ہمارے ساتھ شریک محفل ہے. اور آج ہم مولوی صاحب آپ کا خیر مقدم ہمارے اسٹوڈیو میں. آج ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں، جو سلسلہ آپ نے کہا تھا کہ فاسٹ ٹریک پر مقدموں کے فیصلے اور جلد سے جلد مقدموں کے فیصلے جن میں بہت وقت ضائع ہوتا ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو کس طرح نبھایا جائے گا. آپ نے محلہ کمیٹیوں اور عام لوگوں کی بات کی. محلہ کمیٹیوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری محلہ کمیٹیاں اگر کوئی فیصلہ کریں تو قانونی جوازیت ان کے پاس کیا ہے، لا اینڈ آرڈر ان کو کون فراہم کرے گا، اس کے لیے لیجسلیچرز کس طرح ترمیم کریں گے قانون میں. سب سے پہلے ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کے سوال کی طرح متوجہ ہو کر میں آپ سے عرض کروں گا. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں کچھ جو میرے پاس کومنٹس آئے ہوئے ہیں ان کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، یہ نام لیے بغیر کہ وہ کن صاحب نے بھیجے ہیں، کیونکہ میں نے ان سے اجازت نہیں مانگی ہے. اس میں اس آپ کے سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے دو کمنٹس مجھے بہت اہم لگے. ایک جج صاحب کا ہے سب آرڈینیٹ جوڈیشری کے. انہوں نے والٹر لارنس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب دا ویلی آف کشمیر میں یہ لکھا ہے کہ جو کشمیری لوگ ہیں وہ جرگے میں سچ بولتے ہیں اور کچہری میں جھوٹ بولتے ہیں. یہ والٹر لارنس صاحب نے لکھا ہے. تو یہ آپ کے سوال کے ساتھ ڈائریکٹلی کنسرنڈ ہے. محلے میں، جرگے میں، یعنی کہ محلے میں کیوں سچ بولتا ہے اور کورٹ میں کیوں جھوٹ بولتا ہے. ایک یہ. دوسرا کومنٹ جو اس وقت بہت ضروری بنتا ہے، جس کا تذکرہ کرنا بہت ضروری بنتا ہے، وہ ہے ہمارے فارمر چیف جسٹس صاحب. ان کا میں نام نہیں لوں گا. تو انہوں نے مجھے لکھا ہے کہ ہاں مولوی صاحب، یہ بات بہت سچ ہے کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے. تو سوال ہے کہ جب جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، یعنی قتل سے بھی بڑا اور بھی ان سے بڑا گناہ ہے، تو اس کا ہم کاگنیزنس کیوں نہیں لیتے؟ کاگنیزنس اگر قانون میں ہے، اس کا کاگنیزنس کیسے لے لیں گے اس پہ میں بعد میں آ جاؤں گا. پہلے میں آپ کے سوال کے جواب دے دوں گا. تو دوسری بات یہ کہ یہاں بالخصوص کشمیر کے لوگ محلے میں سچ بولیں گے، کچہری میں جھوٹ بولیں گے. تو کیوں؟ اس پہ پیچھے تھوڑا سا سوچ کے دیکھنا ہے کہ ایسا کیوں. کیونکہ محلے میں کیا ہوتا ہے میری نظر میں، کہ جو یہ گواہی دیتا ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ محلے والے مجھ کو جانتے ہیں، تو ان کو پتہ چلے گا میں جھوٹ بولتا ہوں. تو یہ جو ان کو پتہ چلے گا ایک سینکشن کا کام کرتا ہے، ایک سزا کا کام کرتا ہے کہ امیڈیٹلی مجھے لوگ جھوٹا کہیں گے تو میں سچ بولوں گا. کورٹ میں ہے پورا فل فلیجڈ سیکشن ہے اس کے خلاف، پرجری کا سیکشن. لیکن اب عدالتیں کیوں اس کو نظر انداز کرتی ہیں؟ عدالتوں کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے نظر انداز کرنے کے بغیر. کیوں نظر انداز کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے؟ اگر ہم دیکھیں گے ایک مقدمے میں 20 گواہ ہوتے ہیں، تو 20 میں سے 10 جھوٹ بولتے ہیں. تو یعنی اگر 10 گواہوں کے خلاف ہم نے مقدمات شروع کیے تو ایک مقدمے سے 10 مقدمے نکل آئے. کورٹس پہلے ہی اوور برڈنڈ ہے، تو کتنا برڈن اٹھائیں گے؟ لہذا یہ سب چیزیں جو میں بتا رہا ہوں، یہ اسی سینکشن کے مد نظر بتا رہا ہوں کہ گواہوں کو کم از کم کسی جگہ یہ تو رہنا چاہیے تھرٹ کہ میری رجسٹر میں نام لکھا جائے گا یا کچھ اور ہوگا. مولوی صاحب قطع کلام آف، یہاں میں یہ بات کہوں گا کہ جو آلریڈی قانون بنا ہوا ہے کہ جھوٹ بولنے والے کو باضابطہ سینکشن لگ جاتی ہے، اس کو باضابطہ سزا مل جائے گی، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے. جج صاحبان کو یہ معلوم ہے کہ اس میں باضابطہ سزا ہے، لیکن پھر کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اس کا کارن کیا ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہی ہے کہ کورٹس پہلے ہی اوور برڈنڈ ہے.
اب اگر ہم نے ایک مقدمے میں 4 گواہوں کے خلاف پرجری کا کیس چلایا تو یہ تو فل فلیجڈ ٹرائل ہے. یعنی ایک مقدمے سے 4 مقدمے 5 مقدمے اور نکل آئیں گے تو کریں گے کیا, کہاں تک پہنچیں گے؟ اسی لیے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ مقدمات تو ویسے کے ویسے رہیں گے, جب کورٹ چاہے گا, کورٹس کے پاس ٹائم ملے گا تو ان کے خلاف کارروائی شروع کر لیں گے, لیکن کچھ اور نکلنا چاہیے جس سے کم از کم گواہی دینے والے کو یہ پتا چلے کہ میں انڈر نوٹس میں آ رہا ہوں, لوگوں کی نظر میں آ رہا ہوں, محلہ رجسٹر میں میرا نام لکھا جا سکتا ہے, میرے کریکٹر پہ یہ داغ لگ سکتا ہے اگر میں جھوٹ بولوں. میں بھی اس پرجری کے علاوہ کچھ اور ہونا چاہیے. اب جرمانہ کر سکتے ہیں وغیرہ کر سکتے ہیں, لیکن جرمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن کم از کم یہ کہ عدالت کہے کہ اس کے محلہ رجسٹر میں اس کا نام لکھ لو کیونکہ اس نے جھوٹی گواہی دے دی ہے, تو نام لگ جائے گا. اس کے لیے قانون کی ضرورت ہے کہ سرکار کہے کہ محلہ کمیٹی میں رجسٹر مینٹین کر لو. تو جو اب دیکھیے, جب کوئی انویسٹیگیٹنگ آفیسر کسی کرائم کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے تو اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے, اس کے لیے لازم بننا چاہیے, اس کے لیے قانون ہونا چاہیے کہ بھئی جتنا تم نے لسٹ آف وٹنسز بنا دیے ہیں ان کا کہیں نام لکھا تو نہیں ہے اس رجسٹر میں, محلہ رجسٹر میں, کہ کہیں یہ جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں ہے, یا نہیں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں ہے, تو اس کا ایک الگ امپلیکیشن ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کا نام جھوٹوں کی رجسٹر میں نہیں ہے, بس اتنا ہونا چاہیے. تو یہ ایک بات ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو اسی سوال کے ساتھ جڑا ہوا سوال ہے کہ اب ڈیموکریسی اس حد تک پہنچ گئی ہے, ڈیموکریسی کا تو مزہ اٹھایا لوگوں نے, اور یہاں تک کہ جو یہاں کے لیجسلیچرز ہیں ان میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کس کی کتنی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, ایوری بڈی از ایلیجیبل, چاہے وہ کرمنل ہو, اس کا ریکارڈ کرمنل ریکارڈ ہو یا کچھ ہو, تو وہ سب وہ چلتا ہے. کوالیفیکیشن کتنی ہو, کرمنل ریکارڈ کو چھوڑ دیجئے, کوالیفیکیشن کتنی ہو یہ کہیں پہ پرسکرائب نہیں. قانون بنانے والا ہے, قانون بنا سکتا ہے, یہ کیپیبلٹی ہے, بنانے کے لیے اپنی رائے دے سکتا ہے, اتنا کیپیبلٹی اس میں ہے. دوسرا یہ ہے کہ بیوروکریسی جو اس میں ہے وہ بھی قانونی طور پر ایکسپرٹ نہیں ہوتے ہیں قانون بنانے کے لیے, تو ادھر ادھر سے کر کے کہیں پہ قانون بنتا ہے. تو لہٰذا ڈیموکریسی کے اس سٹیج پہ سب سے پہلے سماج کو, گورنمنٹ کو, اور دوز ہو آر ایٹ دا ہیلم آف افیئرس, مثلاً ایڈوکیٹس ہیں, سب آرڈینیٹ جوڈیشری کے جج صاحبان ہیں, ہائر جوڈیشری کے جج صاحبان ہیں, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ قانون بنائے گا کون, یا ترمیم قانون میں پرپوز کون کرے گا. ٹھیک سر, لیجسلیچر میں پروویژن ہے کہ ایک پرائیویٹ انسان بھی بل لے سکتا ہے, لیکن وہ الگ افیکٹو ہمیں ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ قانون میں ترمیم کون پرپوز کرے گا, کیا کرے گا, جیسے اور ممالک میں ہوتا ہے, اچھا, تو میں کہوں گا کہ بھیا بار یہ وکیلوں کی ذمہ داری ہے, جج صاحبان کی ذمہ داری ہے, سب آرڈینیٹ جوڈیشری کے جج صاحبان کی ذمہ داری ہے, ہائر جوڈیشری کے جج صاحبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایئرلی ڈیبیٹس منعقد کر لیں. ایئرلی ڈیبیٹس جس میں قانون جاننے والے سب لوگ حصہ لے لیں. اگر عوام میں سے کوئی قانون کس کے ساتھ جانکاری رکھتا ہو اس کو بھی بلایا جائے کہ بھیا یہ پرپوزڈ امینڈمنٹ پروسیجر میں بالخصوص کہاں ہونا چاہیے. دیکھیں, مین میڈ لا اور گاڈ میڈ لا میں یہی تو فرق ہے. ریویلڈ لا جو ہے وہ انفیلیبل ہوتا ہے, اس میں کوئی ترمیم کر نہیں سکتا, لیکن مین میڈ لا فیلیبل ہے, اس میں تو ترمیم ہونی چاہیے. اس کے لیے ریویو کرنے کی ضرورت. ڈیبیٹس منعقد ہونے چاہیے, ایئرلی ڈیبیٹس منعقد ہونے چاہیے, اور یہ جو امینڈمنٹس ہیں کیونکہ ایکسپیرینس کے حساب سے سپیڈی ٹرائل کیسی لائی جائے گی تو وہ اس کے لیے ہونے چاہیے. یہ ہوا یہ مسئلہ. اس کے بعد اب ایک اور مسئلہ ہے, گورنمنٹ جو ہے, گورنمنٹ کی ذمہ داری کے حوالے سے سرکاری وکلا صاحبان کو کنٹریکچول اپوائنٹمنٹ پہ بھی لیتے ہیں. گورنمنٹ ایڈوکیٹس ہو, ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہو, ایڈوکیٹ جنرل ہو, گورنمنٹ کسی پروزیکیوٹرز ہو وغیرہ ہو, یا ایسے ڈپارٹمنٹل لائرز ہو, ان کو تو کنٹریکچول پر اپوائنٹمنٹ کرتے ہی کرتے ہیں.
تو جج صاحبان کی بھی کنٹریکچول اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے سبارڈینیٹ جوڈیشری میں. اگر ریگولر اپوائنٹمنٹ کر لیں گے تو اس میں شاید گورنمنٹ کا بہت پیسہ خرچ ہو جائے گا, تو وہ کر نہیں سکتے. لیکن ایڈوکیٹس میں سے ان کو چن لینا چاہیے کہ کنٹریکچول اپوائنٹمنٹس دے دیں گے ہم ایڈوکیٹس کو, ایکسپیرینسڈ ایڈوکیٹس کو جو آنا چاہے گا آگے, تو 2 سال کے لیے, 3 سال کے لیے یا 4 سال کے لیے. یہ الگ بات ہے, اب ان کو کون ریکمنڈ کرے گا اس پہ میں بعد میں آ جاؤں گا, لیکن وہ یہ کر سکتے ہیں. کیونکہ جیسے ہائی کورٹ کے جج صاحبان ایڈیشنل جج مقرر کیے جاتے ہیں, تو دیٹ آلسو از ایز گڈ ایز این کنٹریکچول اپوائنٹمنٹ. تو جب ہائی کورٹ میں ایسا ہو سکتا ہے تو سبارڈینیٹ جوڈیشری میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو ناظرین, مولوی صاحب کا یہی کہنا ہے کہ جوڈیشری میں انصاف جلد سے جلد دلانے کے لیے لٹیگنٹ کے لیے یہی بہتر ہے کہ جج صاحبان کو, وکیلوں میں سے جج صاحبان کو کنٹریکچول بنیادوں پہ لینا چاہیے اور ان کی پرفارمنس دیکھنی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں آگے کون اپوائنٹ کرے گا, اس کے لیے کون کمیٹی بیٹھیں گی. مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اسی پہ بات کریں گے مولوی اعجاز صاحب سے. تب تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان رشید راحل کو اجازت. شکریہ, وسلام. ناظرین, اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے, بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب